السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، کھاریاں راولپنڈی والا جو موٹر وے ہے اس کے متعلق ایک بڑی خبر ہم آپ کو دیں گے، جو کہ وہاں کی کمیونٹی کا ایک درینہ مطالبہ ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر ہمارے پاس آئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور منصوبے ہیں جس پر بڑی ضروری ہے یہ ویڈیو آپ کو دیکھنی۔ اس سے پہلے کہ ہم خبر کی تفصیل کی طرف چلیں، چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری انفارمیٹو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، یعنی کہ مواصلات، نجکاری اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اب اس اجلاس کے اندر جو علیم خان صاحب نے کہا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سیالکوٹ اور راولپنڈی موٹر وے 4 کی بجائے 6 لین بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ منصوبہ بندی ہم آئندہ 50 سال کے لیے کریں گے، کیونکہ جس طرح ٹریفک کا زور بڑھے گا تو اس کے لیے 4 لین ناکافی ہوں گی۔ یہ بہت درینہ مطالبہ تھا۔ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ بار بار اپنے جو کمنٹس ہیں سیکشن ہے اس میں جا کر وہ کمنٹ کرتے تھے کہ یہ 4 لین جو ہے وہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس کو 6 لین ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، علیم خان جو مواصلات کے وزیر ہیں انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے بورڈ سے ایک بڑی میٹنگ کی، جس میٹنگ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس موٹر وے کو 6 لین کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر ہم سکھر اور حیدرآباد موٹر وے کی بات کریں تو سکھر اور حیدرآباد والا جو موٹر وے ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جو پروجیکٹ ہے اس کو بنانا جو اولین ترجیح ہوگی ہماری اس گورنمنٹ کی کہ اس کو جلد از جلد ہم اس کو مکمل کریں، کیونکہ کراچی اور یہ سکھر کو ملانے کے لیے یہ موٹر وے ضروری بنانا ہے، کیونکہ یہ ایک صرف پیس باقی ہے۔ تو بہرحال نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اندر انہوں نے بہت سارے بڑے بڑے فیصلے کیے، کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سکھر سے کراچی تک ایک محفوظ اور معیاری موٹر وے بنانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جتنے جو پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں، خصوصاً جو کھاریاں اور راولپنڈی والا ہے، پھر اس کے علاوہ سکھر حیدرآباد والا ہے، پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مانسہرہ سے بابوسر ٹاپ تک ہائی ویز کو جلد از جلد مکمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے بہت زبردست باتیں کی ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے احکام سے۔ پھر وفاقی وزیر کا یہ بھی کہنا تھا، انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو نئے اور جاری پروجیکٹس کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیوں سے تھرڈ پارٹی اور ایویلیویشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھرڈ پارٹی کو پرانے ورکنگ سسٹم سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ تھرڈ پارٹی کے لیے ان کا کہنا تھا پرائیویٹ سیکٹر سے ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں وفاقی وزیر نے مزید نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو یہ بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ وزن سے زیادہ جو ٹرک ہیں وہ ان موٹر وے پر نہیں آنے چاہیے۔ پھر جو لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر ہے اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام موٹر ویز پر ایم ٹیگ کو یقینی بنا کر لمبی قطاریں ختم کرنی چاہیے۔ علیم خان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سندھ اور بلوچستان کا بھی دورہ کریں گے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے منصوبوں پر کام کی رفتار کا موقع پر جا کر جائزہ لیں گے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی خبر ہے کہ اب یہ سمجھ لیں کہ جو کھاریاں اور راولپنڈی کے درمیان والا جو موٹر وے کا ایشو ہے اس پر وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، اور سب سے جو خوشی کی بات ہے اس کو 6 لین کی انہوں نے بنانے کی اجازت دی ہے، جو کہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں خوشخبری ہے، کیونکہ یہاں پر جو لوگ تھے مقامی جو یہاں کے ایریے کے،
تو انہوں نے بار بار یہی کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں کہا کہ یہ دیکھیں جی 4 لین جو ہے یہ بہت کم پڑیں گی اس موٹر وے کے لیے۔ مزید اگر ہم بات کریں تو بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں مختلف منصوبوں بشمول خضدار سے کچلاک اور سراب سے کلات اور کلاس سے مستونگ اور مستونگ سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کچلاک سڑکوں سمیت نیشنل ہائی وے اتھارٹی گوادر کی جو پیش رفت ہے اس پر بھی انہوں نے اس کا تفصیلی جائزہ سمجھ لیا۔ تو اجلاس میں علیم خان کو نئے پلازوں کی تعمیر میں بین الصوبائی سڑکوں اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے منصوبوں پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اور پھر سب سے جو اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس اجلاس میں تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جتنے پروجیکٹس بن رہے ہیں اس پر CC کیمراز لگائے جائیں گے اور اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ کوئی بھی کام میں کوتاہی ہے تو وہ پھر اس میں نہ ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے وزیر مواصلات کا۔ تو انہوں نے پھر الیکٹرانک میڈیا اور عوام سے بھی کہا کہ آگاہی دی جانی چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اس نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے پھر بلوچستان کے متعلق وہ بڑے سنجیدہ نظر آئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان سمیت ہائی وے اتھارٹی کے مختلف منصوبوں پر جو اس کی جو رفتار ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ لائیو کیمروں کی بات بھی انہوں نے کی کہ لائیو کیمرے نصب کیے جائیں گے اور ان منصوبوں کی کسی بھی وقت مانیٹرنگ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور موٹر ویز انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، لہٰذا بڑھتی ہوئی آبادی کے تناظر میں مستقبل کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر ہی ان کو بنایا جانا چاہیے۔ تو وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے مزید کہا کہ ایسی سڑکوں کی تعمیر کو ترجیح دینا ہوگی جس سے ملک کو معاشی لحاظ سے بھی فائدہ ہو سکے۔ تو بہرحال بلوچستان کے لیے انہوں نے 150 ارب کی لاگت سے جو شرح ہے N25 کی مرحلہ وار تعمیر جو ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس میں عمل میں لائی جائے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو شاہراہوں کی مرمت ہے اور منصوبوں کی جو تھرڈ پارٹی ایویلویشن ہے اس کو یقینی بنائے تاکہ سرکاری رقوم ضائع نہ ہو سکیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے وزیر مواصلات کا۔ پھر اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جس طرح ہائی کورٹ کے احکامات ہیں تو بلوچستان حکومت کو بھی اعتماد میں لیا جائے، جس کے لیے فوری کام شروع ہونا چاہیے۔ عبدالعلیم خان نے اس اجلاس سے تقریباً تمام شاہراہوں کی تعمیر کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے اپنے منصوبے ڈیش بورڈ میں شامل کرے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی پیش رفت ہو گئی ہے کہ جو سب سے بڑی جو یہ خبر تھی کہ جو کھاریاں اور راول پنڈی والا موٹر وے یعنی لاہور سے جو پنڈی والا موٹر وے ہے اس کو 6 لین کے لیے انہوں نے کہا ہے، کیونکہ اس کے لیے بنانا ضروری ہے تاکہ اگلے 50 سال کے لیے منصوبہ بندی کی جا سکے۔ پھر سکھر اور حیدرآباد والے موٹر وے پر بھی انہوں نے کہا کہ اس کو بھی جلد از جلد شروع ہونا چاہیے۔ پھر تمام منصوبوں کی مانیٹرنگ کے لیے CC کیمروں کو لگانے کی بھی ہدایات جاری ہو گئی ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔